الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القلم کی آخری دو آیات 51 اور 52 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار کے دلوں میں حضور کریم علیہ السلام کا بغض اور عناد کوٹ کوٹ کر اس وقت بھی بھرا ہوا تھا اور آج بھی بھرا ہے۔ خصوصاً کفار اس وقت تو آپے سے باہر ہو جایا کرتے تھے، مکہ کے کافر، جب حضور کریم علیہ السلام قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، اور وہ ایسی غضبناک نظروں سے گھور گھور کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے، یوں محسوس ہوتا کہ اگر ان کا بس چلے تو کچا ہی چبا جائیں اور آپ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شمع حیات کو بجھا کر دم لیں۔ ان کی اس ناپسندیدہ حرکت اور بدبختی کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ علامہ زمخشری لا یزلقونا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی انہم من شدت تحدیقہم ونظرہم الیک الشزراء بعیون العداوۃ والبغضاء یکادون یذلون قدمک او یولکونک من قولہم نظر الی نظرا یکاد یسرعونی ویکاد یاکلونی۔ تفسیر کشاف زیر آیت ھذا جلد 4 پیج 597۔ ترجمہ کیا ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی اس لا یزلقونا کی تشریح کا، یعنی عداوت اور بغض بھری آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو یوں ٹک ٹکی باندھ کر اور گھور گھور کر دیکھتے، گویا وہ حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں فلاں نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے گرا دیتا یا کھا جاتا۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظر بد سے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانا چاہتے ہیں اور اس بد نظر سے آپ کو گزند پہنچانا چاہتے ہیں۔
عزیزان گرامی، ایک قدر قبیلہ بنی اسد اس وقت کے زمانے میں تھا. اس میں کئی ایک نامور آدمی تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی تھی. آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے. تو اس قبیلہ بنی اسد میں اگر وہ کسی شخص یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تو 3 دن کا فاقہ کرتے. پھر وہ اس چیز کے پاس آ کر کہتے کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو آج تک ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اتنا بس کہنے کی دیر ہوتی تو وہ چیز تڑپنے لگتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دم توڑ دیتی تھی. اگر کوئی موٹی تازہ خوبصورت صحت مند گائے یا اونٹنی ان کے پاس سے گزرتی اور اس کو وہ نظر بد لگا دیتے تھے. تفسیر کشاف زیر آیت ہاذا جلد 4 پیج 597. جب وہ نظر لگا دیتے تو اسی وقت اپنی لونڈی کو کہتے کہ ٹوکری اٹھا لو، پیسے لے جاؤ اور اس گائے کا گوشت یا اونٹنی کا گوشت خرید لو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ جانور ذبح کرنا پڑ گیا ہے. نظر بد کا اتنا اثر ہوتا ہے. قریش نے بنی اسد میں سے ایک ایسے نظر باز نظر لگانے والے کی خدمات حاصل کی اور اسے اس کام پر مقرر کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نظر بد سے گزند پہنچائے. لیکن عزیزان گرامی قدر، جس کا نگہباں خداوند رحمت للعالمین ہو، یہ ہتھکنڈے اسے کیا اذیت پہنچا سکتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں متعدد احادیث بھی لکھی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کلمات کہہ کر دم کیا کرتے تھے. آج بھی لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں. وہ کلمات میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. یوں ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے یہی پڑھ کر دم کیا کرے. آیت میں جیسا کہ 51 میں فرمایا گیا کہ انہ لمجنون، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفار مکہ ہیں وہ مجنون کہتے تھے، بدبخت جو تھے. ان کے اس الزام کی ابتدا میں بھی اس صورت میں تردید کی گئی تھی اور اس آخری آیت میں بھی تردید کی گئی ہے اور ان کا بطلان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سارے جہانوں کے لیے سراپائے نصیحت ہیں اور باعث صد عز و شرف ہیں. اسے مجنون کہنے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان کے چہرہ اقدس کو انسان دیکھتا ہے تو اپنے خالق تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے. اس کی باتیں، ان کی باتیں سن کر، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر دل میں، اس کے دل میں محبت کی شمع افروزاں ہو جایا کرتی ہے. وکیل ضمیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکونہ مذکرا وشرفا للعالمین لا ریب فی روح المعانی. زیر آیت ہاذا جلد 29 پیج 39. بعض کے نزدیک جو یہاں وما ہوا الا ذکر العالمین ہے، اس کا مرجع قرآن کریم ہے اور اس کے مذکر ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر علی ما وفقتنی لخدمت ھذا الکتاب المجید. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی
فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین اللہم صلی وسلم علی حبیبک و نبیک و صفیک و نجیک محمد المبعوث رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین ومن اتبعہ احبہ الی یوم الدین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.